کی جانا میں کون بھولیا کی جانا میں کون ہے بھولیا کی جانا میں کون او بھولیا کی جانا میں کون۔ تنویر زلفی کی کہانی ڈاکٹر بختیار کی زبانی۔ آج کی کہانی ہے شمشاد۔ شمشاد ایک غریب باپ کا ہونہار لڑکا تھا۔ اس کی ماں بچپن میں ہی داغ مفارقت دے گئی، لیکن اس کے باپ رحیم نے اسے کبھی ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دی۔ رحیم شمشاد کا باپ بھی تھا، ماں بھی، دوست، بہن بھی، چچا بھی، اور سب کچھ، کیونکہ رحیم اس کا اکلوتا بیٹا تھا۔ شمشاد اس کا پہلا بچہ تھا کہ اس کی ماں مر گئی۔ وہ جوان تھا، برادری نے اسے کئی مشورے دیے، لیکن اس نے دوسری شادی نہ کی اور اپنے بیٹے کی تعلیم و تربیت میں منہمک ہو گیا۔ شمشاد میں بالکل اپنے باپ کی سی خصوصیت پائی جاتی تھی۔ کوئی بات ایسی نہ تھی جو رحیم میں ہو اور شمشاد میں نہ ہو۔ رحیم کو چھپاؤ تو شمشاد کو نکال لو۔ شمشاد اپنے باپ کی توقعات پر پورا اتر رہا تھا۔ پڑھائی میں دلچسپی لیتا، کھیل کود میں معقول حصہ لیتا، شریف لڑکوں کے ساتھ کھیلتا، اساتذہ سے پیار کرتے کیونکہ ان کا شاگرد ہونہار تھا، محنتی اور لائق۔ اسکول کی زندگی کے دوران اس نے کئی تقاریر کی اور انعام حاصل کیے۔ جب تک اسکول میں رہا کوئی مقرر اس کا مقابلہ نہ کر سکا۔ وہ ایک طوفانی دریا تھا جس کا کوئی مقابلہ نہ کر سکتا تھا۔ تقریر کرنے کے فن میں اس کا کوئی مد مقابل نہ تھا، کوئی اس جتنا بہتر لکھ بھی نہ سکتا تھا۔ اس کے مضامین اسکول کے میگزین میں چھپے، جو کوئی پڑھتا دنگ رہ جاتا۔ اس کی تحریر دلوں پر بجلی کی طرح اثر انداز ہوتی۔ اس کی تحریر میں ایک منفرد چبھن پینا ہوتی جسے پتھر دل بھی محسوس کیے بغیر نہ رہ سکتا۔ اس کے شعروں میں سوز و گداز کی لہریں موجزن ہوتی۔ وہ گرچہ چھوٹا تھا لیکن ذہنی طور پر جینیس ذہن کا مالک تھا۔ وہ مطالعہ کا بیاہ شوقین تھا۔ رحیم جو معقول مشاعرے پر کام کرتا تھا نے کچھ رقم پست انداز کر رکھی تھی۔ اس نے شمشاد کو کالج میں داخل کرایا۔ کالج میں بھی اس کی تقریر کی دھوم مچ گئی، چنانچہ پہلے ہی سال اسے کالج یونین کا سیکرٹری منتخب کر لیا گیا۔ اب وہ ایک طالب علم رہنما کی حیثیت سے جانا پہچانا جاتا تھا۔ اس کی امتیازی حیثیت کے باعث کالج کے طالب علم اس کی عزت کرتے۔ کالج کے معاملات، طلباء کے مسائل اور ان کے مطالبات، اساتذہ کی عزت و توقیر جیسی باتوں پر غور و خوض کرنا اس کے موجودہ مشاغل تھے۔ وہ اگر حق بات پر ڈٹ جاتا تو کوئی طاقت اسے اس سے نہ ہٹا سکتی تھی۔ طلباء اس سے خوش تھے کیونکہ تمام امور پر وہ مکمل دسترس رکھتا تھا۔ اگلے سال وہ جنرل سیکرٹری چنا گیا۔ بی اے فائنل میں یونین کا صدر تھا۔ اس نے گریجویشن امتیازی پوزیشن سے حاصل کی۔ وہ تمام معاملات میں رحیم سے مشورہ لیتا اور اس پر عمل کرتا۔ وہ باپ کی بڑی عزت کرتا۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد اسے ایک کارخانے میں مینیجر کا عہدہ مل گیا۔ وہاں بھی اس نے مزدوروں کے حقوق کا مکمل خیال رکھا۔ وہ مینیجر تھا لیکن بالکل مزدوروں کی طرح رہتا۔ ایک مرتبہ مزدوروں کے جائز مطالبات منوانے کی خاطر اس نے اپنے مالکوں کو استعفیٰ دینے کی دھمکی دے دی۔ چنانچہ مزدوروں کے مطالبات تسلیم کر لیے گئے کیونکہ مالکان کو شمشاد کی صاف گوئی اور حق گوئی سے مکمل واقفیت تھی۔ مزدور شمشاد سے خوش تھے، اس کی عزت کرتے تھے۔ چند سال بعد ملک میں عام انتخابات کرائے گئے۔ شمشاد نے انتخاب لڑا۔ عام مزدور اپنے رہنما کے ساتھ تھے، وہ کامیاب ہوا۔ مسلم سوشلسٹ پارٹی کے ٹکٹ پر انتخاب لڑنے کے بعد اب وہ ملک کی قومی اسمبلی کا ممبر تھا۔ جلد ہی اسمبلی ہال اس کی تقریروں سے گونجنے لگا۔ وہ بولتا اور اسمبلی پر چھا جاتا۔ ایک سال بعد مسلم سوشلسٹ پارٹی کا سربراہ انتقال کر گیا تو پارلیمانی پارٹی نے اسے متفقہ طور پر پارٹی کا سربراہ تسلیم کر لیا۔ مسلم سوشلسٹ پارٹی اسمبلی میں اقلیت میں تھی۔ شمشاد نے اسے نئے سرے سے منظم کیا، اس کی جڑیں عوام تک پہنچائی۔ اس کے سربراہ بننے کے بعد پارٹی کی مقبولیت میں بے انتہا اضافہ ہوا۔ شمشاد لوگوں کا پاپولر رہنما تھا۔ ابھی اسمبلی کی مدت 1 سال باقی تھی کہ اس نے حکومت کو چیلنج کر دیا کہ وقت سے پہلے انتخاب کروائے۔ حکومت نے شمشاد کا چیلنج قبول کر لیا۔
مقررہ وقت سے پہلے انتخابات کروائے گئے۔ پوری قومی اسمبلی میں حکومتی پارٹی ایک بھی نشست حاصل نہ کر سکی۔ تمام نشستوں پر مسلم سوشلسٹ پارٹی نے قبضہ کر لیا۔ پارٹی کا منشور اور شمشاد کی شخصیت لوگوں پر اس طرح اثر انداز ہوئی کہ مخالف پارٹی کے تمام امیدوار کی ضمانتیں ضبط ہو گئیں۔ قومی اسمبلی میں اکثریتی پارٹی کے لیڈر کی حیثیت سے شمشاد نے ملک کے پہلے سوشلسٹ اور عوامی وزیر اعظم کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ ایک سال کے اندر پارٹی کے منشور پر عمل کر کے ملک کو ایک بڑی طاقت بنا دیا۔ ایک سال بعد لوگ ریڈیو کانوں سے لگائے شمشاد کی نشری تقریر سن رہے تھے۔ شمشاد اعلان کر رہا تھا، خدا کے فضل و کرم سے اب ہم مضبوط ہیں، ہم طاقت میں ہیں، ہم نے ایک سال کے اندر اندر ملک کو ترقی یافتہ بنا دیا ہے، لیکن ہم اور زیادہ ترقی کریں گے۔ ہم خوشحال ہیں، ہمارے بچے مفت تعلیم حاصل کرتے ہیں، ہمارا علاج مفت ہوتا ہے۔ اب ہماری ترقی کے ذرائع اس قدر وسیع ہو گئے ہیں کہ ہم میں ایٹمی طاقت بننے کی مکمل صلاحیت موجود ہے۔ میں آپ کو خوشخبری سناتا ہوں، ہم کل ایٹمی توانائی کا پہلا دھماکہ کریں گے۔ اپنی حفاظت کی خاطر یہ ضروری ہے۔ اگر ہم کمزور ہوں گے تو دوسرے ملک ہمیں ہڑپ کر جائیں گے۔ دوسرا اہم اعلان یہ ہے کہ آج سے تمام ٹیکس ختم کر دیے گئے ہیں۔ لوگوں نے نعرہ ہائے تحسین بلند کیا۔ اگلی صبح قومی اسمبلی نے شمشاد کو متفقہ طور پر تاحیات وزیر اعظم بنانا منظور کر لیا۔ شمشاد کو اپنے وطن سے محبت تھی، اسے کرسی یا اقتدار سے محبت نہ تھی۔ اس رات وہ اپنے بوڑھے باپ کے پاؤں دبا رہا تھا۔ لوگوں کے لیے وہ وزیر اعظم صحیح، لیکن رحیم کے لیے وہی شمشاد تھا جس کی ماں بچپن میں مر گئی تھی۔ چند روز بعد ایک عوامی تقریب میں شرکت کے لیے لوگ جوک در جوک آ رہے تھے۔ آج شمشاد کی شادی تھی، ساری قوم جشن منا رہی تھی۔